بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شب معراج اور مشاہدات نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھایا گیا۔ دجال اور داروغ جہنم کو بھی دیکھا۔ اہل جنت کے احوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ غیبت کرنے والوں، سود لینے والوں، ڈاکہ ڈالنے والوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں اور دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے والوں کے انجام سے بھی آگاہ کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج بھی ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کرام میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات میں معراج جیسا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کا مقام بھی دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں بلند و بالا ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل و خرد میں نہ آ سکے، کیونکہ یہ عقل و خرد سے بلند ہوتا ہے۔ عقل انسانی محدود ہوتی ہے، جبکہ معجزہ لامحدود۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا جو اس دور کے حالات سے مطابقت رکھتا تھا۔ سرور کائنات، امام الانبیاء، آفتاب کائنات، باعث تخلیق کائنات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا بہت عظیم اور بہت بڑا واقعہ یہ معجزہ معراج ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار مشاہدے کروائے گئے۔ معراج میں پہلی منزل جہاں براق کو روکا گیا وہ مدینہ طیبہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ دوسری منزل طور سینہ تھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ تیسری منزل بیت اللہ تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور چوتھی منزل بیت المقدس تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد انبیاء کا قبلہ تھا۔ 7ویں آسمان کے بعد میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جو عالم خلق اور خدا کے درمیان حد فاصل ہے۔ تمام مخلوق کا علم یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے عالم غیب شروع ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت المأویٰ کا مشاہدہ کیا۔ آپ آگے بڑھنے لگے تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی میری انتہا ہے، میں آگے نہیں چل سکتا، اور میری پرواز کا آخری مقام یہی ہے، اس سے آگے میں نے ایک بھی قدم رکھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سفر کے تیسرے مرحلے میں کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں رف رف کی سواری پیش کی گئی۔ رف رف براق سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رف رف پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے عرش بریں تک کا سفر طے کیا، اور لاتعداد پردے ایک ایک کر کے چاک ہوتے گئے۔ جب صرف ایک پردہ رہ گیا تو رف رف نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے کی طرح کی ایک سواری ملی۔ آگے کائنات کے آقا و مولا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، جن کے لیے یہ دنیا کی بزم سجائی اور بنائی گئی، اور کائنات کو بتایا گیا، ایک صدا آئی، مجھ سے قریب آ جا، اب منزل قریب سے قریب تر ہے، معلیٰ تک رسائی اور پھر حضوری حاصل ہوئی،